الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم ہیں کھلے. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات و دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. میرا محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. اسی کی روشنی میں اس جمعے کو آپ حضرات کے سامنے اعتکاف سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے. پہلا عشرہ رحمت کا گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا یہ بھی گزرنے والا ہے، چند گھنٹے باقی رہ گئے. آخری عشرہ آئے گا، آخری 10 دن آئیں گے، وہ آپ سے خلاصی کے 10 دن ہیں. رحمت والا عشرہ، مغفرت والا عشرہ یہ کیسا گزرا یہ ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو رمضان مبارک کے ایام ہم سے گزرے ان کے اندر جو کوتاہی ہوئی ہو اس کو معاف فرما کر قبول فرمائے، اور جو ایام باقی رہ گئے ہیں ان کی صحیح طریقے پر قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے بعض عبادتیں ایسی رکھی ہے جن کے اندر ایک طرح کی الگ شان پائی جاتی ہے، عاشقانہ شان الگ طرح سے پائی جاتی ہے. جیسے کہ ہم اور آپ دیکھیں، حج کو دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے حج کو جو رکھا ہے، حج کے اندر ایک الگ طرح سے الگ ہی قسم کی ایک عاشقانہ شان پائی جاتی ہے کہ آدمی بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہے، آدمی جسم پر خوشبو نہیں لگا سکتا. حاجی اسی طرح کبھی طواف کا چکر کر رہا ہے اور کبھی حاجی صفا مروہ کے درمیان جو دوڑ رہا ہے، سعی کر رہا ہے. کبھی حکم ہوتا ہے کہ مزدلفہ میں جاؤ، کبھی حکم ہوتا ہے کہ مینا کے اندر ٹھہرو، کبھی حکم ہوتا ہے کہ عرفات کے اندر رک جاؤ، کبھی حکم ہوتا ہے کہ ایک ساتھ 2 نمازیں ادا کرو. تو حج کو ہم اور آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک الگ طرح کی عاشقانہ شان پائی جاتی ہے. اسی طرح ہم اور آپ اعتکاف کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے اعتکاف کے اندر بھی ایک الگ طرح کی عاشقانہ شان رکھی ہے. اعتکاف کہتے ہیں رکنے اور ٹھہرنے کو، اعتکاف کے معنی ہیں. اور اصطلاح کے اندر اعتکاف کہتے ہیں کہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں عبادت کی نیت سے آ کر رک جائے، ٹھہر جائے. اعتکاف یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسی الگ عاشقانہ شان رکھی ہے کہ آدمی جو ہر چیز سے کٹ کر کے، دنیا کے مشاغل سے کٹ کر کے الگ ہو کر اللہ رب العزت کے دربار کے اندر آ کر پڑ جاتا ہے، رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی طرح رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. گویا کہ ہم اور آپ دیکھیں تو ایک معتکف کی مثال، اعتکاف کرنے والے کی مثال ایک جو اس شخص کی طرح ہوتی ہے جو
اپنے عشق میں انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہو، کہ اپنے جو محبت میں انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہو، ایک وہ محبوب، ایک وہ عاشق، وہ محب کہ جس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، دنیا کی کوئی چیزیں اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اس کے سامنے ہر چیز بیکار ہے، اس کو ہر چیز پھیکی نظر آتی ہے، صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو محبوب کی کیا ہے خوشنودی، اس کو رضا مل جائے، حاصل ہو جائے، کسی طرح اس کا محبوب، اس کا معشوق کیا ہے اس سے راضی ہو جائے۔ اور وہ عاشق اور وہ محب وہی کرتا ہے جو اس کا جو معشوق پسند کرتا ہے، اس کا محبوب پسند کرتا ہے۔ اسی طرح گویا کہ ایک اعتکاف کرنے والا بھی ہوتا ہے، ایک معتکف بھی ہوتا ہے، کہ اب جو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر آ کر وہ پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر آ کر پڑ جاتا ہے، اب اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور وہی وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کو اس کو حکم دیا ہے۔ اعتکاف یہ ایسی عبادت ہے جو بہت پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے جو اس گھر کو، بیت اللہ کو یہ پاک صاف رکھو، پاک صاف کرو اس کو، ان طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو یہ عبادت جو ہے اعتکاف کی، یہ بہت پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہے، یہ عبادت اعتکاف کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا بہت ہی زیادہ اہتمام فرمایا۔ شاید کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر کی بنا پر اعتکاف چھوڑا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا بہت ہی زیادہ اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی تھیں۔ تو یہ اعتکاف جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ازواج مطہرات نے کیا، صحابہ نے کیا، تبع تابعین نے کیا، بزرگان دین نے کیا، اور یہ اعتکاف چلتا چلا آ رہا ہے، اور آج بھی کیا ہے اعتکاف لوگ کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اعتکاف کر رہے ہیں وہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مشاغل سے نکال کر چند روز کے لیے اپنے دربار کے اندر پڑے رہنے کی اور اپنے سامنے رونے کی، گڑ گڑانے کی، نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ انہیں کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی اگر کوشش کریں اور تھوڑا ارادہ کریں تو ہمارے لیے بھی کام کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ دنیاوی مشاغل سے ہم جو اپنے 10 دن نکال کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر 10 دن کو لگانا، یہ کیا ہے، یہ زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، انسان کی ہمت کرنے کی، ارادہ کرنے کی بس بات ہے۔ انسان جب اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اجر و انعام سے نوازتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف جو ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح نیکیاں عطا فرماتے ہیں جیسے کہ اس شخص کو عطا فرماتے ہیں جو نیکیاں کرتا ہے۔ اس کے اندر معتکف کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے 2 فائدے بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس لیے کہ جب اعتکاف کرنے والا آدمی جب مسجد کے اندر آ گیا تو اب وہ بہت سارے جو اس سے گناہ جو مسجد کے باہر ہو سکتے تھے ان تمام گناہوں سے کیا وہ بچ گیا۔
اب وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اب وہ کسی کی غیبت نہیں کرے گا، لایعنی باتیں نہیں ہوں گی، اسی طرح اور بھی جو دیگر گناہ ہے اس سے کیا ہے مرتکب بچا رہتا ہے، اور اس کو اسی طرح ثواب ملتا ہے جس طرح کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اسی طرح اعتکاف کرنے والے کو بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک شخص نیک عمل کر رہا ہے تب جا کر اس کو ثواب بھی دیا جا رہا ہے، اور ایک شخص اعتکاف کی نیت کے ساتھ اعتکاف کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برابر اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں، فرشتے برابر اس کے لیے کیا ثواب لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا شخص، اس کی عادت تھی کہ کسی کی عیادت کرنا، جنازے کے اندر شریک ہونا، اسی طرح والدین کی کیا خدمت کرنا، یا اس کا اور بھی کوئی نیک عمل تھا جو وہ کیا کرتا تھا لیکن اعتکاف کرنے کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ جو اعتکاف کرنے والے کو ان تمام اعمال کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنا ہمارے اور آپ کے لیے کتنا جو فائدے کا سودا ہے، آسانی کا سودا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جو شخص رمضان کا اعتکاف کرتا ہے، رمضان کے عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت جو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ اس نے جو 2 حج اور 2 عمرے کے برابر کیا ثواب پا لیا، تو اتنا زیادہ اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے جیسے کہ 3 خندقوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر ایک خندق سے دوسری خندق کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ اتنا فاصلہ ہوتا ہے جیسے کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا ہی کیا ہے ایک خندق سے دوسری خندق کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کے جو جہنم اور اس کے درمیان جو اتنا فاصلہ کر دیا جاتا ہے، 3 خندقوں کے برابر اس کے درمیان فاصلہ کر دیا جاتا ہے، جہنم اور اس کے درمیان۔ تو گویا کہ وہ جہنم سے بہت دور کر دیا جاتا ہے، جہنم سے وہ بچا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اعتکاف کرنے والے کو یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں کہ آدمی جو اعتکاف کرتا ہے 2 حج اور 2 عمرے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آدمی جب اعتکاف کرتا ہے تو اس کو نیکیاں وہ بھی ملتی ہیں جو وہ باہر جو کیا کرتا تھا، جنازے میں شریک ہوا کرتا تھا، اسی طرح اور جو دیگر نیکیاں کرتا تھا اس کو ان نیکیوں کا بھی ثواب ملتا ہے، اور اس کے اور جہنم کے درمیان جو بہت دور کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے گویا کہ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو یہ جو اعتکاف اللہ رب العزت نے آخری عشرے کے اندر رکھا ہے، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس اعتکاف کرنے کی وجہ سے انسان کو شب قدر حاصل ہو جاتی ہے، شب قدر سے اس کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو شب قدر رکھی ہے، جو بہت ہی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، وہ آخری عشرے کے اندر رکھی ہے۔ اور جب آدمی اعتکاف کرتا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، تو آدمی کو وہ شب قدر مل جاتی ہے، اس شب قدر سے وہ فائدہ حاصل کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کا ہر لمحہ عبادت کے اندر لکھا جاتا ہے، اور جس رات اگر شب قدر ہوئی تو شب قدر کے اندر اس کے وہ لمحات بھی عبادت کے اندر شمار ہوں گے، اور یہ لکھا جائے گا کہ اس نے وہ عبادت شب قدر کے اندر کی۔ تو اس طرح آدمی جب اعتکاف کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت نے جو شب قدر جیسی بڑی نعمت رکھی ہے وہ ان کو حاصل کرنے والا، اس سے فائدہ اٹھانے والا بن جاتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی مسجدیں ہیں اور اتنی بڑی بڑی تعداد ہے لوگوں کے، بڑے بڑے ایک بڑی آبادی ہے، لیکن مسجد کے اندر کوئی اعتکاف کرنے والا نظر نہیں آتا، مسجد پوری کی پوری خالی ہوتی ہے۔ 1-2 مسجد کے اندر اگر کہیں مل گئے اعتکاف کرنے والے، باقی اگر ہم اور آپ نظر اٹھا کر دیکھیں کہ مسجدیں کیا ہے، خالی ہیں۔ گویا کہ ہمارے دلوں کے اندر اس کی اہمیت نہیں، ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے گھر کو، بیت اللہ کو ان لوگوں کے لیے پاک و صاف رکھیے جو طواف کرنے والے ہیں، عاکفین، اور جو اعتکاف کرنے والے ہیں،
अंतहिरा बैति लित्ताइफीना वल आकिफीना वल रुक्कई सुजूद, और जो रुकू और सजदा करने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं। तो ये जो एतिकाफ है, ये जो बहुत पहले से चलता चला आ रहा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ फरमाया, अज़वाज मुतहहरात ने एतिकाफ फरमाया, सहाबा ने एतिकाफ फरमाया, बुजुर्गान दीन ने एतिकाफ फरमाया, और इस तरह ये क्या है, आज भी चलता चला आ रहा है। इसलिए अभी जो क्या है वक्त है, अभी आज हमारे पास थोड़ा सा वक्त है। अगर हम इरादा करें और हिम्मत करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और आखिरत के लिए हम क्या करें, अपने 10 दिन को खालिस करके अल्लाह ताला के लिए अगर हम 10 दिन के लिए मस्जिद के अंदर बैठ गए तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा मुनाफे का और हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को जो बनाया है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल अमल बनाया। ये अमल गाह है, इम्तिहान गाह है। और अल्लाह ताला ने मस्जिद को इबादत गाह बनाया, और अल्लाह ताला ने कब्र को आराम गाह बनाया। इसी तरह अल्लाह ताला ने मैदान महशर को हिसाब किताब का दिन बनाया। जन्नत को अल्लाह ताला ने नेमतों के चाहने का, नेमतों के पूरा आराम और राहतों को पूरा करने का, ख्वाहिशों को पूरा करने का अल्लाह ताला ने घर बनाया है। लेकिन हमने और आपने इसको क्या कर दिया, पूरा उलट पुलट कर दिया। हमने जो दुनिया को ये समझ लिया कि ये दुनिया जो क्या है, ये जो हमारी जो आरज़ू और तमन्नाओं को पूरा करने का क्या है, ये जगह है। हालांकि ये दुनिया आरज़ू और तमन्नाओं को पूरा करने की जगह नहीं है, पूरी करने की। किसी ने कहा है कि हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान दिल मगर फिर भी कम निकले। आदमी जितनी अपनी तमन्ना और ख्वाहिशें आरज़ू पूरी कर ले, लेकिन फिर आखिर में उसको ये कहना पड़ता है कि हमारी क्या है, बहुत सारी आरज़ुएं और बहुत सारी उम्मीदें क्या है, खाली रह गई, यूं ही पड़ी रह गई। हम और आप रोज़ाना देखते हैं, आए दिन हम और आप देखा करते हैं कि आज जो फलाने का जनाजा उठा, आज किसी बच्चे का जनाजा उठा, किसी जवान का जनाजा उठा, किसी बूढ़े का जनाजा उठा। आज जो क्या है, कोई औरत चली गई, कोई मर्द चला गया, कोई ताकतवर चला गया, कोई कमज़ोर जा रहा है, कोई बीमार जा रहा है, कोई फ़कीर जा रहा है, मालदार जा रहा है, जालिम भी जा रहा है, मज़लूम भी जा रहा है, हर कोई चलता चला जा रहा है, किसी का कोई वक्त मुतअय्यन नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि जब किसी का वक्त आ जाता है तो उसको कोई भी ज़र्रा बराबर भी मोहलत नहीं दी जाती। वला इन वक़्तिल्लाहु इला अजल मुसम्मा, जब किसी का वक्त आ जाता है तो हरगिज़ उसको कोई मोहलत नहीं दी जाती है। तो आज हमारे पास मोहलत है, वक्त है। हम अपने इस वक्त को, इस मौके को गनीमत समझें और ये अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दे दें, तो हमारे लिए क्या होगा, आखिरत के अंदर बड़े ही फ़ायदे का, नफ़े का सौदा होगा। तो ये जो एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ बातें थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमें और आपको दीन की सही समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला ने जो हमें और आपको जो नेमतें दी हैं इबादत के शक्ल में, अल्लाह ताला उनकी जो हमें और आपको सही तरीके पर कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के जो अय्याम बाकी रहे हैं उनकी भी सही तरीके पर कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।